جب آپ کسی کام کو کرنے میں ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، جس کام میں آپ کو ناکامی کو گلے لگانا پڑتا ہے، جس کام میں آپ فیلئر کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کام میں ناکامی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے، انیشیل سٹیپ لینے سے پہلے یا لینے کے فوراً بعد ایک ایسا خیال، ایک ایسی سوچ، ایسی تھاٹس آپ کے ذہن میں انٹری مارتی ہیں، اس طرح سے آپ کے مائنڈ کو ہٹ کرتی ہیں کہ وہ ولولہ، وہ جذبہ، وہ احساس، وہ سوچ، وہ پیشن جس کو لے کے آپ اس کام کو شروع کرتے ہیں، اس کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے آپ کے اس جذبے کو، آپ کے اس پیشن کو، آپ کے اس ولولے کو۔ تو بھائی، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا کرنے کے فوراً بعد ناکامی کے جو خیالات آپ کے مائنڈ کو ہٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں ایسی منفی قوتیں، ایسے نیگیٹو اسپیکٹس پیدا کرتی ہیں جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، جو آپ کو یہاں سے وہاں نہیں پہنچنے دیتے، جو آپ کو سمندر سے موتی نہیں نکالنے دیتے، جو آپ کو مشکلات میں سے جیتنے نہیں دیتے۔ ان نیگیٹو تھاٹ سے نکلنے کے لیے، منفی سوچ کی اس فضول قسم کی وادی سے نکلنے کے لیے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ڈونٹ لیٹ انسرٹینٹی ٹو گیٹ انٹو یور مائنڈ، کہ غیر یقینی کو اپنے دماغ میں داخل بھی نہ ہونے دیں۔ آپ کا اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ایک مسلمان دنیا کی ہر فیلڈ میں، ہر گراؤنڈ میں، ہر میدان میں، ہر کنڈیشن میں اور ہر سچویشن میں ہارنے کی بجائے جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور آج میری یہ بات لکھ لیں کہ پختہ یقین کامیابی اور غیر یقینی سے ناکامی جنم لیتی ہے، ناکامی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کامل یقین کہاں سے لائیں؟ کیسے پیدا کریں اپنے اندر سالڈ بلیو کو، اس کامل یقین کو؟ میں کوئی کام سٹارٹ کرتا ہوں، شک پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں، پتہ نہیں میں جیت سکوں گا کہ نہیں۔ تو سالڈ یقین اپنے اندر کیسا پیدا کریں، کہاں سے لائیں وہ کامل یقین؟ تو اس کے جواب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے معمولات کو درست کریں۔ آپ کی زندگی کے معمولات درست ہونے چاہیے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، ارادے مضبوط ہونے چاہیے، آپ کے اپنی زندگی اور اپنے مستقبل پر یقین ہونا چاہیے، اپنے کام پر، اپنے ملک پر یقین ہونا چاہیے، اپنی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ ایسا یقین ہو اللہ پہ آپ کا، ایسا یقین ہو کہ یقین کو بھی یقین آ جائے کہ دس پرسن ہیز امیزنگ بلیو آن اللہ المائٹی۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں پر یقین آپ کے اندر ایک ایسا یقین پروڈیوس کرے گا، ایسی سوچ، ایسے خیالات، ایسی طاقت، ایسی پاور پیدا کرے گا آپ کے اندر، دشمن کے خلاف وہ قوت پیدا کرے گا آپ کے اندر کہ آپ کہہ سکیں گے کہ تو بند کر میرے بھائیوں پر، میری ماؤں پر، میرے بہنوں پر، میرے بچوں پر، میرے بیٹوں پر اس ظلم کو، تشدد کو جو آئے دن شام کی سڑکوں پر ہو رہا ہوتا ہے، جو آئے دن برما کی زمین پر، فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یقین آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ اگر میری قوم میرے ساتھ نہیں آئی تو میں اکیلا ہی میدانوں میں اتر جاؤں گا، میدانوں میں ظالموں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جو کشمیر کو آرام و سکون کی وادی میں اترنے نہیں دیتے، وہ ظالم جو کشمیر کو ظلمت کی وادی سے نکلنے نہیں دیتے، میں اکیلا ہی اڑا کے رکھ دوں گا، میں نوچ لوں گا ان کی آنکھوں کو، چیر دوں گا ان کے کلیجوں کو، ان کی گردنوں کو، جو میرے ملک کے، جو میری ریاست کے خلاف آئیں گے، جو میری ریاست کے خلاف اٹھیں گے۔